الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے سلسلے میں گزشتہ چند جمعوں سے میں نے جو ہے سورہ زمر کی 7 یا 8 آیتوں کی جو ہے تلاوت کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مناظر، احوال اور حالات پیش کیے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے چند آخری آیت کی تلاوت باقی رہ گئی تھی، جو آج مکمل کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہونے والے رونما بعض واقعات کی طرف توجہ اسی لیے دلائے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو کچھ ہونے والا ہے وہ انسان اس دور سے یا ان حالات سے ناواقف نہ رہے، بلکہ اچھی طرح جان لے گے کہ قیامت کا دن کیسا رہے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ جو حساب کا دن ہے، اپنے بندوں کا حساب لے گا، اور نیکی کی شکل میں جنت اور برائی کی شکل میں جہنم یعنی سزا دے گا۔ اس دن کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یہ سورہ زمر ہے، اور آیت 75 تک آخری آیتیں ہیں سورہ زمر کا، یعنی آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اس دن جب سور پھونکا جائے گا، یعنی یہ پہلا سور ہوگا، جب سور پھونکا جائے گا تو روئے زمین کے تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جن کی دنیا میں عمل کے لیے بھیجا تھا، جو جاندار ہے، وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر ایک اور سور پھونکے گا اللہ تعالیٰ۔ پہلا سور ایسا ہوگا کہ جتنے لوگ ہیں روئے زمین پر، وہ سب کے سب فوت ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اب دنیا میں کوئی انسان باقی نہیں رہے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ پھر ایک وقت کے بعد اللہ تعالیٰ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، پھر ایک اور سور پھونکے گا اللہ تعالیٰ۔ اس دن کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، یہ سب لوگ زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دن حساب کا رہے گا۔ قرآن میں بیان ہوا ہے سورہ یاسین میں، قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا، لوگ اس طرح نکلیں گے، خبروں سے بولیں گے کہ ہائے ہماری خرابی۔ یہ وہ لوگ بولیں گے جن کے اعمال برے تھے، وہ بولیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، کہ ہماری خبروں سے کون ہم کو اٹھا دیا۔ قالوا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، حکم ہوگا۔ یہ وہی دن ہے نا، قیامت کا دن، جو رسولوں کے ذریعے سے بتایا گیا تھا کہ یہ دن آنے والا ہے۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، جب چاند ختم ہو جائے گا، سورج بے نور ہو جائیں گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، جب اس وقت رب زمین پر آئے گا حساب کتاب کے لیے، اور زمین اس دن اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اور پھر ہوگا کیا؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، سب کو نامہ اعمال تقسیم کر دیا جائے گا، اور پیغمبروں کو لایا جائے گا، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، شہداء شہادت دینے والوں کو لایا جائے گا، نبیوں کو بلایا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ان لوگوں سے پوچھا جائے گا جن کی طرف ہم رسول بھیجے تھے، رسول آئے نہیں آئے، پیغام پہنچائے نہیں پہنچائے۔ پھر اس کے بعد فَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تم اپنا جو ہے نا، ہم تم کو رسالت دے کر بھیجے تھے، کتاب بھیجے تھے، دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں کوئی کوتاہی تو نہیں برتے۔ یہ تمام باتیں اس دن رونما ہوں گی۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ ہر ایک کو جو ہے اس کے عمل کا بدلہ ملے گا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، ہر انسان کو جو وہ عمل کیا ہے نا، اسی کا بدلہ ملے گا۔ یہ بات قابل غور ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر انسان کو قیامت کے دن اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، کسی دوسرے کے عمل کا کیا ہوا بدلہ کبھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد ہوگا کیا؟ جنتیوں کو الگ کر دیا جائے گا، جہنمیوں کو الگ کر دیا جائے گا، دونوں کی صف بندی کی جائیں گی، دونوں کے گروپ بن جائیں گے۔ دونوں گروپوں میں سے جب سب سے پہلے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا،
سب سے پہلے کیا کریں گے؟ وہ جو نافرمان تھے، مجرمین تھے، کافر تھے، ظالم تھے، ان تمام لوگوں کو ایک گروپ کی شکل میں لے کے آیا جائے گا جہنم کی طرف، جہنم کے دروازے کی طرف لایا جائیں گا۔ فرشتے ان کو ڈھکیلتے ہوئے، ہانکتے ہوئے لے کے آئیں گے، جس طرح ریوڑ کو بکریوں کو ہانکتے ہیں نا، اس طرح ہانکتے ہوئے ان تمام لوگوں کو لے کے آئیں گے۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں گے وہاں پر جہاں پر جہنم کے دروازے ہیں۔ حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جیسا جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، وہاں کا داروغہ بولیں گا وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا؟ کیا کتاب نہیں آئی تھی؟ کیا کوئی قرآن سنانے والا نہیں آیا تھا؟ کیوں تم لوگ اس پر عمل کر کے جنتی کیوں نہیں بن گئے؟ کیوں اس طرح آج جو ہے نا ریوڑ کے ریوڑ جو ہے جہنم میں جا رہے ہیں؟ وہ لوگوں کا جواب ہے کہ خالو بلا، آئے تھے، سمجھائے تھے، سب سنے تھے، لیکن ہم کو دنیا پیاری تھی، ہم اس کان سے سنے، اس کان سے نکال دیے، اور ہم بولے کہ بھائی وہاں کا مسئلہ ہے، وہیں پر دیکھا جائے گا، یہ دنیا ہے وہ کل کی بات ہے، آج کا سوچو، آج کی فکر کرو۔ یہ سوچ کے ہم جو ہے نا دین سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ جو ہے نا ہماری موت آ گئی اور اس حالت میں ہم پہنچ گئے ہیں۔ لہذا اللہ ان سے فرشتے کہیں گے کہ جو ہے نا خیلت کھلو ابواب جہنم، چلو جہنم میں داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوی المتکبرین، یہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے جہنم کس کا ٹھکانہ ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، یہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تکبر کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ جو ہے نا انسان اکڑ کر چلے یا پیسے کا غرور کرے یا طاقت بتائے، یہی نہیں ہے۔ سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا تکبر ہے۔ اس لیے شیطان جو سجدہ نہیں کیا ہے اس کے بارے میں یہی الفاظ ہے، دیکھیے آپ، ابا واستکبر، وہ نافرمانی کرا، تکبر کرا، وکانا من الکافرین، تکبر ایک ایسی چیز ہے وہ کافر بنا دیتی ہے انسان کو۔ شیطان کو بھی وہی الفاظ استعمال ہوئے، ابا واستکبر وکانا من الکافرین۔ جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنم کے بھی کچھ جو ہے نا، ہم جہنم نام سنے ہیں، جہنم ہے کیسی، اس کے وہاں کے حالات کیا ہے، یہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، حکم ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی حکم ہو رہا ہے جو گھر کے ممبر ہیں، جو گھر کے بڑے ہیں، ان کا کام ہے ان کی اولاد کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ بچہ اپنا، آج ہمارے بچے کو اگر ہم چھوٹا سا اگر معمولی آگ کا چھلکا لگ گیا تو پریشان ہو جاتے، تھوڑا سا زخم لگ گیا تو پریشان ہو جاتے، بچہ بیمار ہو گیا تو 10 دواخانوں کو لے کے پھرتے، لیکن ہم سب برداشت کرتے ہیں، اتنی فکر کرتے ہیں بچے کی، لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ کس گناہ میں مبتلا ہے، وہ کیا پرورش والا ہے، کس کی صحبت میں ہے، اس کے جو ہے نا اس کی دینداری کیا ہے، ہم اس سے کبھی توجہ نہیں دیتے۔ قرآن پڑھا نہیں پڑھا یعنی ہم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، کہیں اللہ کا نافرمان تو نہیں ہے، نہیں ہے۔ حکم ہو رہا ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ کیسی آگ ہے؟ تلفح وجوہہم النار، وہ جو ہے نا ان کے چہروں کو جلا کر خاک کر دے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، سورہ مومنون آیت 104 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، جس طرح قربانی کے بکروں کو بھوننے کے بعد جو شکل ہوتی ہے نا، اس طرح شکل بگڑ جائے گی جہنم میں جانے کے بعد جہنمیوں کی۔ جہنم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں ہم بیٹھ کے کچھ سانس لے سکے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود آیت نمبر 106 میں فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو لوگ، یہاں پر الفاظ کیا ہے؟ شقی،
شقی کے معنی کیا ہے؟ بدبخت، برا انسان. عربی میں اس کی جو ضد آئی ہے وہ ہے سعید. اس میں جو استعمال ہو رہا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو لوگ برے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے. لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جہنم میں ڈالنے کے بعد وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، شور مچائیں گے. خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، جہنم میں ڈالنے کے بعد کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. کب تک رہیں گے؟ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین آسمان قائم ہیں. اللہ ایک تمثیل کے ذریعے سے سمجھا رہا ہے زمین آسمان ہمیشہ رہیں گے، لہذا یہ لوگ بھی اس میں ہمیشہ رہیں گے. الا من شاء ربک، ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ ہی چاہے تو ان کو نکال دے. فعال لما، ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اسی طرح جو شخص مجرم بن کر آئے گا جہنم میں، اس کا کیا حال ہوگا؟ سورہ طٰہٰ آیت نمبر دیکھیے آپ، 74 ہے. اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو کوئی بھی مجرم بن کے آئے گا. یہاں پر لفظ کافر کا نہیں ہے. دیکھیے آپ، مجرم کون ہے؟ مجرم بنتا ہے. یہاں پر بھی یہ جملہ عام ہے، مجرم، جو جرم کیا اس کو مجرم کہتے ہیں. اِنَّهُ مَن یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا، جو کوئی بھی مجرم بن کر آئے گا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اس کی کنڈیشن کیا رہیں گی جہنم میں جانے کے بعد؟ نہ تو وہ اس میں زندہ رہے گا نہ تو مرے گا. یہ حالت ہے. تسقیٰ من عین آنیہ، سورہ عالیہ میں پڑھے نا ہم، کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. لیس لہم طعام الا من ضریع، سوائے کانٹے دار کھانے کے اور کچھ نہیں، جو حلق میں اٹک جائے گا. یہ ان کی ضیافت ہوگی. اور سورہ زمر ہی میں فرمایا اللہ تعالیٰ لہم من فوقہم ظلل من النار، جب جہنم میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ میں سرسری طور پہ جہنم کا بھی ذکر اسی لیے کرتا رہا ہوں کہ پھر اس کے لیے کوئی الگ عنوان، میں چاہتا تھا کہ اس کے لیے ایک الگ عنوان تجویز کروں، لیکن چونکہ سلسلہ وہی ہے لہذا جو ہے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. میں کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار، جب جہنم میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ جہنم میں جانے کے بعد اس کا جو چھت رہے گا، جو سائبان رہے گا، جو اس کے اوپر جو اس کی اوپری حصہ جو رہے گا وہ بھی آگ کا رہے گا. وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اور نیچے کا حصہ بھی، چھت بھی وہ رہے گا، فرش بھی آگ رہیں گے. ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، اس طرح اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اس عذاب سے. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو ڈر جاؤ. یہ اس قسم کا عذاب ہے، لہذا اس سے بچنے کی کوشش کرو. سورہ فاطر آیت نمبر 37، یہ آیتیں میں اس لیے دے رہا ہوں، آپ جا کے نکال کے دیکھیے. جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا کیا ہوگا؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخیں گے، چلائیں گے، شور مچائیں گے، اور جو ہے نا پکاریں گے ربنا اخرجنا، اے ہمارے پروردگار اس آگ سے، اس جہنم سے ہم کو نکال. کیا کریں گے نکل کے؟ نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے میرے پروردگار ہم جو برے کام کیے تھے نا وہ اب نہیں کریں گے، ہم کو یہاں سے نکال. ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اب ہم وہ عمل کریں گے جو نہیں کرے تھے. اس کا جواب کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ دیکھیے آپ، دنیا دارالامتحان ہے، سب کو معلوم ہے یہ امتحان کی جگہ ہے. اور امتحان کا کبھی بھی آپ دیکھیں ہوں گے دنیا میں بھی کوئی لانگ ٹائم نہیں رہتا. 2.5 گھنٹے زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 30 منٹ امتحان کا اتنا ہی وقت رہتا. اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ کیا لکھے آپ، وہ اس کا رزلٹ، اور وہ رزلٹ کے حساب سے آپ یا تو کامیاب ہوں گے یا تو فیل ہوں گے. اسی طرح جب آپ چیخیں گے، چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا جواب دے رہا ہے؟ دیکھیے آپ، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی؟ یہ دوزخ سے کہا جا رہا ہے.
اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر تم دنیا میں اچھے عمل کرنا چاہتے کر سکتے تھے، نیک بننا چاہتے تو بن سکتے تھے، کوئی نہیں روکا تھا. آزادی دیا تھا، ارادہ دیا تھا، اختیار دیا تھا. کسی مخلوق کو آزادی اختیار نہیں ہے، وہ پابند ہے. ہم کو اختیار دیا ہے. قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ جو قرآن اسلام دین ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اگر تمہارا دل چاہ رہا، ارادہ دے رہی، ایمان لا لو. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اگر تم انکار بھی کرنا چاہ رہے کر لو، یہ تمہارے اوپر دے دیے ہیں. یہاں اللہ جبر نہیں کر رہا اپنے بندوں کو. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، دیکھو ہدایت کا راستہ ہم تم کو بتا دیے ہیں. پیغمبروں کو بھیجے، کتابیں بھیجے، اور سب سے بڑی چیز، ان سب سے بڑی چیز پیغمبر کتاب سے بھی بڑھ کے چیز جو نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے شعور، ادراک، عقل. عقل نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے قرآن بھی بیکار ہے، اور جو ہے نا آپ کا امتحان بھی بیکار ہے. آپ کو عقل دیا ہے، عقل، اس لیے عقل ہے تو پھر عمل ہے. افلا تعقلون، بار بار کیوں بولے عقل استعمال کرو؟ کیونکہ عقل والے کا ہی امتحان لیا جاتا، بے عقلوں کا امتحان نہیں لیا جاتا. اللہ تعالیٰ اتنا بتا رہے ہیں کہ اتنی عمر تو دی تھی ہم تم کو کہ اگر تم چاہتے تو نیک بنتے تھے. اور پھر ہدایت کا راستہ، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اگر تم چاہتے شکر گزار بننا چاہتے بن جاؤ، ناشکری کرتے کر لو، یہ تمہارے اختیار میں ہے. یہ ہم تم کو آزادی دے دیے ہیں، ایک وقت دے دیے ہیں. وہ وقت کون سا ہے؟ اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ جو وقت ہے انسان کا پیدا ہونے کے بعد، شعور میں آنے کے بعد، اچھی اور برے کی تمیز ہو جانے کے بعد، یہاں سے آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے. اب آپ کا ہر عمل، دو فرشتے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ حافظین، دو فرشتے آپ کے آزو بازو آ گئے ہیں، اب یہ لکھ رہے ہیں. کرامن کاتبین، یہ لکھنے والے ہیں. یہ مت سمجھو آپ کی ویڈیو گرافی چل رہی ہے. ابھی آپ کو یہ جو کیمرہ دکھ رہا ہے نا، یہ صرف ایک پلاسٹک کا ٹکڑا ہے، لیکن اس کے اندر ریکارڈ ہو رہا ہے. لیکن اللہ کے یہ دو فرشتوں کے پاس جو ریکارڈنگ چل رہی، وہ کیمرہ بھی نہیں دکھ رہا. وہ کیمرہ جو مووی لے رہے ہیں نا وہ بھی نہیں دکھ رہی. یہ جو فلم تیار ہو رہی زندگی بھر کی، یہ قیامت کے دن ریلیز ہوں گی. یہ فلم کو خود کو بتایا جائے گا، آؤ تمہاری فلم تیار کرے ہیں ہم. اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کو نہیں معلوم تھا دو فرشتے تمہاری ویڈیو گرافی کر رہے تھے. یہ تم انکار نہیں کر سکیں گے. تمہارے اعضاء، تمہارے جوارح، تمہاری زبان، تمہارے ہاتھ پیر، تمہارے ہر چیز رومتا یہاں تک کہ تمہارا اپنا ضمیر خود تمہارے خلاف میں گواہی دے گا کل قیامت کے دن. یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں پر جو ہے نا کوئی ہمارا عمل اللہ سے پوشیدہ رہیں گے، نہیں، ہر چیز واضح ہو جائے گا. اس کے بعد جب جہنم میں چلے گئے، یہ تذکرہ تھا. اس کے بعد سورہ زمر آیت، اس کے بعد کی آیت ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اب یہ جنتیوں کو بلایا جائے گا، آؤ جنت کی طرف. یہ جنتیوں کو لے کے آئیں گے. حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ یہ سب کے سب جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائیں گے. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، اب جنت کے پاس بھی فرشتے ٹھہرے ہوئے ہیں. وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا، جنت کے داروغہ وہاں کھڑے ہوئے رہیں گے. اب ان کو کیا بولے تھے؟ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، کتابیں نہیں آئی تھے؟ پوچھے تھے جہنمیوں کو. ان کو کیا بول رہے ہیں؟ دیکھیے آپ، سلام علیکم طبتم، تم بہت اچھے لوگ ہیں، سلامتی ہے تم پر، تمہارا عمل بہت اچھا تھا. وادخلوها خالدین، داخل ہو جاؤ جنت میں. دیکھیے آپ عزت و احترام کے ساتھ. جب نیک لوگوں کی جب روح قبض کرتے ہیں اس وقت بھی یہی الفاظ ہے. سورہ نحل آیت نمبر 32، الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ
الجنة بما كنتم تعملون۔ نیک لوگوں کی فرشتے جب روح قبض کرتے ہیں تو سب سے پہلے آگے بیٹھ کے ڈراتے نہیں، دھمکاتے نہیں اور خوف نہیں دلاتے، بلکہ بولتے ہیں کہ دیکھو سلامتی ہو تو پر، اور جو ہے نا جنت میں خوشخبری لو جنت کی اور داخل ہو جاؤ۔ اور یہاں پر بھی وہی الفاظ ہو رہے ہیں، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور جو سورہ فجر کی آخری آیتیں پڑھتے ہیں نا، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس میں بھی مرنے والے کو وہی خوشخبری دے رہے ہیں۔ اب اس طرح جنت میں داخل کریں گے، اور جنت وہ کیسی ہے؟ سورہ جو ہے سجدہ آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں جنت کا تصور کیسا ہے، دیکھیے آپ، یہ چند آیتیں ہیں، ورنہ قرآن ساری کی ساری جنت اور دوزخ کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کئی ایک اس کے ویلو ہو جائیں گے، کئی جو ہے سو اقساط ہو جائیں گے، اتنا طویل جو ہے نا آپ قرآن جب نکال کے پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا۔ ایک مختصر آیت ہے، اس میں فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی انسان کا ذہن، کسی بھی انسان یہ خیال کر ہی نہیں سکتا، یہ سوچ ہی نہیں سکتا، اس کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیسا انتظام کر رکھا ہے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان چیزوں کا بدلہ ہے جو وہ اس نے کیا ہے۔ اس لیے ترغیب دلایا جا رہا ہے نا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ حکم دیا جا رہا ہے، ترغیب دی جا رہی ہے کہ دوڑو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف، جس کی فیسنگ زمین آسمان کے برابر ہے۔ ویسی چیز کو چھوڑ کے ہم دنیا کے پیچھے پڑ رہے ہیں، سارا دن دنیا 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 کے پیچھے ہے۔ یہاں تک انسان جو ہے سوچتا ہے، آنکھ لگے تک بھی جو ہے وہ کل کیا ہوگا، کل کیسا ہوگا، کل کا دن، یعنی انسان دنیا کے لیے جتنا سوچتا ہے کہ میری جو ہے نا میری دنیا کیسا گزرے گی، اگر اتنا ہی آخرت کے متعلق سوچ لیا کہ میری آخرت کیسی ہوگی، یقین مانیے ہدایت میں بھی آ جاتا، جنتی بھی پہنچ جاتا ہوں۔ لیکن ہم آخرت کو ہم سمجھے کیا؟ آخرت ہمارے پاس ایک خواب ہے، ایک بھول ہے، ایک قصہ ہے، ایک واقعہ ہے، ایک تبصرہ ہے بس۔ اور جنت ہے، ہر مسلمان سے پوچھو ہے کیسی ہے نہیں معلوم ہے، جہنم ہے کیسی ہے نہیں معلوم ہے۔ اگر جان لیتے، یقین مانو اس کے لیے اگر آگ کی کھینچی سے بھی، ایک روایت میں ہے آگ کی کھینچی سے بھی اگر جسم کاٹا جاتا، صبر کرتا، دین پہ قائم رہ جاتا تھا، لیکن جنت حاصل کر لیتا تھا۔ کیونکہ یہ دیکھیے آپ، قرآن کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے، قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس لیے ہے نا وَإِذَا خَلَقْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب قرآن پڑھو تو سب سے پہلے شیطان مردود کے شر کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پڑھے خود میں آپ کا ذہن ہٹا دیتا ہوں نے۔ قرآن کی یہ تاثیر ہے، جب پڑھتے ہیں آپ دل لگا کے جب پڑھتے ہیں، ہم تو زیادہ تر تو خالی روانی سے پڑھ لیتے ہیں، یقین مانیے اس کے اندر جو تاثیر ہے، جو غیر قوم اسلام قبول کر رہی، وہ مانوں کی وجہ سے، سمجھنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ جب قرآن پڑھے تو ایک ایک منظر آپ کے آنکھوں کے سامنے ایسا گھومتا ہے جیسا کہ آپ وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن کی تاثیر، لیکن ہم اس طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب اس کے بعد کی آخری آیتوں میں سے ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ۔ جب جنتی جنت میں چلے گئے تو جنتیوں کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا۔ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ وَنَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور تو ہمارے کو اس جنت کا وارث بنا دیا اور ہم جہاں چاہے رہے۔ اب ہمیں کوئی بیماری، تکلیف، دکھ، درد، کوئی خوف، کوئی غم کسی قسم کا بھی نہیں ہے، نہ بیمار پڑنے کا ہے، نہ موت کا ہے، نہ نکالے جانے کا ہے، نہ جو ہے بڑھاپے کا ہے، نہ کمزوری کا ہے۔ ایسی جنت میں ڈال دیا، ہم جہاں تک جو ہے نا چاہے جتنا چاہے رہ سکتے ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،
یہ جب جنت میں جائیں گا تو دیکھے گا جہاں تک اس کی نظر جائیں گی اس کی جنت ایک ایسی ملکیت دکھیں گی کہ وہاں تک اس کی سلطنت ہی سلطنت ہے، ایک معمولی جنتی کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس جنت کے لیے بنائے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، سورہ 7 میں فرماتے ہیں بے شک یہ جنت میں جانا معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی جو جنت کے لیے تو کوشش کرنے والوں کو چاہیے کہ کوشش کرے۔ اس کے بعد اب آخری آیت ہے، دیکھیے آپ جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنمی چلے گئے، یہ قیامت کا میدان ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول زمان آخری آیت میں فرماتے ہیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةُ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اب دیکھیں گے کہ تو اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کو تمام فرشتے گھیرا ڈالے ہوئے عرش کے اطراف میں، وَيُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ کی پاکی تسبیح بیان کرتے ہوئے گھیرا ڈالے ہوئے رہیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ سنا دیا جائے گا، نا انصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور سب کے جو الفاظ رہیں گے منہ سے وہ کیا رہیں گے؟ وہ یہی رہیں گے کہ اے اللہ تیری تعریف ہے۔ سورہ فاتحہ میں یہی پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، اور جنت میں جانے کے بعد بھی یہی الفاظ ہو رہی ہے۔ اسی لیے جو ہے نا، اور ایک ہے نا سورہ یونس میں آیت، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، یہ بھی وہی الفاظ ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے آئیں گے تو ان کے منہ پہ، ان کی زبان سے سوائے اللہ کے حمد و ثنا کے اور کچھ نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن فرمائیں گا، سورہ مائدہ کی آخری آیتوں میں ہے، ھذا یوم قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن تھا جو لوگ سچے تھے ان کو آج ان کی سچائی کامیابی دی۔ لہم صدقہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کے نیچے نہر رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ ان سے راضی، ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، جو بننا ہے بن جائیے، دنیا کی پڑھ لیجئے، لیکن یہ صرف زمین کے اوپر کی ہے۔ جب زمین کے اندر جائیں گے تو کوئی یہ نہیں پوچھیں گا آپ انجینئر تھے تو کتنے مکان بنائے، کیسے بلڈنگ بنائے، کیسی جو ہے نا اس کی بلڈنگ کی ڈیزائننگ کرے، کتنے آپریشن کرے، کیا کرے، یہ مادی ہے، اس میں نہیں رہنا، نہیں اس میں رہنا ہے، لیکن آخرت کو نہیں بھولنا ہے، چونکہ وہاں زیادہ رہنا ہے، یا پل دو پل رہنا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، جس دن قیامت قائم ہوں گی تو مجرمین قسمیں کھا کے بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم دنیا میں چند گھڑی سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ تو یہ اتنی ہی زندگی ہے، ایک خواب ہے، آج ہم کو ہماری زندگی بہت زیادہ دکھ رہی ہے۔ یقین مانے ان سے پوچھئے جن کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک انتقال ہو گیا، یا ایک فوت ہو گئے، کسی کو وہم میں گمان میں بھی نہیں تھا، یہ مت سمجھیے کہ ہماری زندگی بہت ہے، ہم بعد میں نیک عمل کریں گے، آج جو ہے نا کر لیں گے دنیاوی کام، بعد میں توبہ کریں گے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ انسان زندگی بھر نیک عمل کرتے ہوئے زندگی جو گزارے گا، اللہ اس کا عمل قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سب کو اسلام پر چلنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما۔ سنتوں کے لیے جو ہے نا وقفہ دیا جا رہا ہے، ادا کر لیجئے۔